اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، لیٹن امریکہ سے شروع کریں، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور پھر کیریبین کو بھی ڈالیں درمیان میں، اور پھر افریقہ تک آ جائیں، یورپ تک آ جائیں، آگے چلتے جائیں، یوریشیا، انڈین اوشن، ہوتیز، غزہ میں سیز فائر نہیں ہو پا رہا بدقسمتی کے ساتھ، بلکہ ویسٹ بینک میں اٹیک شروع ہو گئے ہیں، یوکرین کی جنگ کسی اور رخ پہ نکل گئی ہے، یورپ فرانس کے الیکشنز کے بعد کچھ نہیں پتا کہ جرمن الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، جو کل بھی بات ہوئی تھی اتوار کو، تو اس کے ریزلٹس میں پھر رائٹ ونگ، اور یہاں بڑی دہشت گردی جو بلوچستان میں افسوسناک واقعات پیش آئے۔ آگے بڑھتے جائیں تو اور ٹرموائل آپ کو نظر آتا ہے، بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، بھارت کتنا سیٹل ہے اس وقت پولیٹیکلی، کتنا سٹیبل ہے، بنگلہ دیش، میانمار، منی پور، ویسٹ بنگال، اور آگے چلتے جائیں تو آپ کو ایک پورا ایسا لگے گا جیسے دور ابتلا ہے، اور پوری چیس بورڈ جو میں پہلے بھی کہا کہ الٹ رہی ہے پوری، اور یو ایس الیکشنز، بائیڈن آؤٹ، کیملا ہیرس ان یا ٹرمپ ان۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشاہد حسین سعید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ مشاہد صاحب، اس پہ تو بعد میں بات کریں گے کہ 9/11 آپ سے جب ملاقات ہوئی، 23 سال اس کی اینیورسری بھی آ رہی ہے، 9/11، اور اتنا بھی میں نے بات کی کہ یونیپولر ورلڈ میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی، پھر جو ہے وہ ایک طویل دور گزرا، الیکٹرانک میڈیا سارا ہم نے دیکھا، اتار چڑھاؤ، میڈیا ریولوشن، سارا کچھ۔ اور اس سے پہلے کہ آپ سے ذرا دوسرے اس کو ہم کھولیں، اپنا جو بساط بچھائیں پالیٹکس کی گلوبل، سب سے پہلے تو آپ نے جو ابھی سی پیک اس سچویشن میں، یہ سی پیک کا آپ نے جو فورم کی ایک میٹنگ کی ہے جس میں ساری پارٹیز موجود تھیں، سی پیک کیا کس اسٹیج پہ ہے، کیا ہو رہا ہے یہ بلوچستان اور سی پیک اور یہ سارے کے اوپر آپ کمنٹس سے بتاتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہمارے یہاں ایک شدید پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، تصادم ہے، تکرار ہے، سیاسی قوتوں میں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں، اور میرا رول بھی آپ کو رہا ہے ایز اے برج بلڈر، لوگوں کو جوڑنے میں، تو میں نے کہا کہ ایک آل پارٹیز فورم بنائیں، اور یہ جو سب سے اہم پروجیکٹ پاکستان کی تاریخ کا ہے، جس سے ہمارا روشن مستقبل منسلک ہے، اس میں اکٹھا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب نے مثبت جواب دیا، چاہے حزب اختلاف ہو، پی ٹی آئی ہو، جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے لوگ ہوں، یا پیپلز پارٹی، یا نون، بلوچ نیشنلسٹ ہمارے نیشنل پارٹی کے، بلوچستان عوامی پارٹی کے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے، آل اکراس ایم کیو ایم۔ تو آپ نے دیکھا کہ پورا پاکستان، وہ جو فوٹو آپ دیکھی ہوگی کہ سب اس میں سب موجود تھے، اور سب نے یک زباں بات کی، اور ہمارے چیف گیسٹ منسٹر فار شپنگ اور وہ جو میریٹائم افیئرس تھے، تو یہ جو ہے اس کا پرپس تھا میسج دینا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک ختم ہو گیا، دہشت گردی کے جی دہشت گردی کا تھا نا کہ اب تو کیا بنے گا سی پیک کا۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ سی پیک زندہ ہے، اس کے پیچھے ساری سیاسی قوتیں ہیں، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ کاش یہ کام حکومت کرتی تو بہتر ہوتا، لیکن حکومت میں چونکہ جان نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ حکومت ہے، یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے، یہ ارینج میرج ہے، وہ زبردستی کرائی ہوئی ہے۔ امریکنز کہتے ہیں شارٹ گن میرج، ڈنڈے کے ذریعے ہوتا ہے سارا، کہ بیٹھ جاؤ، شارٹ گن میرج کہتے تھے۔ تو وہ ایسے ہی ارینجمنٹ چل رہا ہے، گزارا کر رہے ہیں ڈنگ ٹپاؤ۔ تو وہ اس حوالے سے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم انیشیٹو لیں، پاکستان تو ہمارا ہی ہے نا، ہم نے کوئی اس کا کسی عہدے سے تعلق نہیں، یا حکومت سے تعلق نہیں، یہ تو پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا عوام کا تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر مکمل اتفاق رائے ہے پاکستان کے اندر، اور سی پیک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، چاہے مشکلات ہوں، دشواریاں بھی ہوں، سازشیں بھی ہوں، رکاوٹیں بھی ہوں، وہ سب عبور کر کے ہم جائیں گے۔
یہ اعتماد ہے کیونکہ اٹس اباؤٹ پاکستان اینڈ اٹس فیوچر اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ اینی گورنمنٹ اور اینی انڈیویجول اور اینی پارٹی. ایز سمپل ایز دیٹ. تو ہم نے شو کر دیا کہ ہم کر سکتے ہیں اور لوگوں میں بھی جان ہے. اور میں بڑا آپ کے فورم کے ضرور شکر گزار ہوں میرے سارے سیاسی دوستوں کا جو اس تشریف لائے اور میری دعوت قبول کی اور مل بیٹھے خوشگوار ماحول میں اور ایک زبان کے ساتھ بات کی. اس کا مطلب اگر ہم سی پیک پر کر سکتے ہیں تو دوسرے ایشوز پر بھی کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ یو ہیو دا ول, دا ویژن اینڈ دا کیپیسٹی. یہ جو واقعات ہوئے بلوچستان کے جو بہت عجب انداز میں ہوئے, آپ نے بھی کئی دہائیوں سے آپ کور کر رہے ہیں میڈیا کو, میں 40 سال سے بلوچستان کور کر رہا ہوں. اچھا, یہ میرے خیال سے ایسا واقعہ آپ نے شاید نہیں دیکھا. یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. اچھا, یہ تو دہشت گردی نہیں ہے اور یہ کوئی نارمل بھی گوریلا بھی وار نہیں کہ 10 مختلف مقامات پر پوری پلاننگ ہوئی ہوگی, لاجسٹکس تیاری ہوئی ہوگی, اس کے لیے آرم سپلائی کرنے ہیں, سنکرونائز کرنا ہے, کوئی ماسٹر کنٹرولر ہوں گے پیچھے اور اس میں ہر جگہ لوگ ہوں گے. میں تو حیران ہوں کہ ہمارا سسٹم کیا کر رہا ہے, کدھر لوگ ہیں, کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا, سب کو سرپرائز ہو گیا. آفٹر وہ کہتے ہیں چیٹر آتے ہیں اس سے پہلے کوئی کوآرڈینیشن ہوتی ہے, اب یو گیٹ دا فیل آف دا گراؤنڈ. وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا 19ویں صدی میں ریڈ انڈینز امریکہ میں, وہ جو گھوڑے بھاگتے تھے نا, تو یہ وہ منگول میں بھی تھا, وہ اس آواز ان کو آ جاتی تھی کہ گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے. تو ہاں, اور وہ اوپر سے کچھ دھول پرندے اڑتے تھے, سارا تھا کچھ اندیا مل جاتا تھا کچھ ہونے والا ہے. ادھر تو کچھ ملا ہی نہیں. they were all taken by surprise. یہ تو عجیب بات ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہمارا سسٹم ہے, کیا وہ سسٹم کی پرائرٹیز غلط ہیں کہ وہ فوکس کہیں اور جگہ کرتا ہے؟ کیا یہ جو رجیم ہے یا ارینجمنٹ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو قیدی نمبر 804 ہے وہ زیادہ بڑا دشمن ہے بنسبت دہشت گردوں کے, کہ فوکس سارا اس طرف ہے, they don't have the big picture. they were surprised. اتنی مونومنٹل نالائکی تو میرے خیال میں شاکنگ ہے. یہ تو they should have heads should have rolled. میں تو حیران ہوں کہ بڑا انہوں نے وہ بس بیانات دے دیے کہ وہ یہ ہے ہم کیفر کردار تک پہنچا دیں گے. ہمارا جو میں کہتا ہوں 3 C's, کنڈولنس تعزیت کی, کانڈمنیشن مذمت کی, اور کمپنسیشن معاوضہ دے دیا جو لوگ شہید ہوئے. 3 C's, کنڈولنس, کانڈمنیشن, کمپنسیشن. یہ فارمولا آپ کا ہے 3C کا. اللہ اللہ خیصلہ گفتن نشستن برخاستن. That's it. اچھا, اوور آل جو سینیریو ہے, اب ظاہر ہے کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن بھی, ارینجمنٹ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کتنا ڈیلیور کر رہا ہے. ارینجمنٹ تو نہیں ڈیلیور کر رہا, نہیں کر پا رہا. اٹس ناٹ, کہاں ڈیلیور کیا ہے. بیانات کے علاوہ جو ہے وہ تو رجیم از فنکشننگ ان دا فیڈرل کیپٹل, اس کی ریٹ تو کوئی اور جگہ نظر نہیں آ رہی مجھے. اچھا, اس میں یہ بتائیں گے شاید صاحب کہ ذرا اب اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا, جو ریجن کے اور اس میں تاریخی تبدیلیاں آ رہی ہیں ہمارے ارد گرد اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, ہم پھنسے ہوئے ہیں. آپ بیانات دیکھیں, وہی تھکے ہوئے بیانات, وہی ایک دوسرے کو الزام تراشی, اور سارا یہ ہے ماضی کی باتیں کرنی. کوئی there is no forward looking approach. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو بالکل ہی کوئی احساس نہیں کہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں, گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, لوگوں کا موڈ کیا ہے. آپ کے پڑوس میں انقلاب آ گیا ہے بنگلہ دیش میں, انقلاب ڈاکٹر صاحب, پورا آرڈر ختم کر دیا انہوں نے. بنگلہ دیش میں آپ نے میرے خیال سے انٹرویوز وغیرہ کیے ہیں. میں تو ڈھاکہ میں رہا ہوں 4 سال. کیمن آسن تو بھالو, اپنا نام کی, اپنا باڑی کوتھا ہے, میں تو بنگالی بولتا ہوں. معذرت مجاہدہ, میں جواب نہیں دے پاؤں گا. میں تو 4 سال آدم جی کنٹونمنٹ پبلک اسکول, میرے والد محترم وہاں فوج میں تھے, اور میرے ساتھ والا اسکول تھا شاہین پبلک اسکول, شیخ مجیب کے دونوں بیٹے شیخ کمال شیخ جمال وہاں تھے. ہم فٹ بال کھیلتے تھے. وہ میرے سے بڑے تھے ویسے تو, لیکن وہ اسکول میں تو تھے نا. یہ وہ جو مارے گئے, جو مارے گئے تھے, وہ جو 15 اگست 1975 کو مارے گئے تھے. شیخ کمال شیخ جمال, 2 بیٹے, اور چھوٹا بھی مارا گیا تھا رسل, وہ 10 سال کا تھا, وہ گھر میں مارا گیا تھا. اچھا, تو آپ نے پھر یہ, اور شیخ حسینہ کا میں نے انٹرویو کیا تھا, اور شیخ ریحانہ جو اس کی چھوٹی بہن ہے, مسلم کو آپ ہیڈ کر, ہاں جی ایگزیکٹلی, اور پھر ہاں اس کے بعد ہی میں جاتا رہا ہوں کیونکہ میرا تو اسکول بہت تعلق. پھر شیخ ریحانہ کو میں جانتا تھا لندن دیش سے, میرے ساتھ تو گپ شپ بھی تھی بڑی اچھی اسے. ہاں چھوٹی بہن جو تھی ان کی.
تو یہ بنگلہ دیش میں تو بڑا زبردست. اور آپ میرے خیال سے پھر ان سے میں نے آرٹیکل لکھا تھا, بڑا تاریخی پاپولر ہوا تھا. خالدہ ضیاء سے بھی ملے, خالدہ ضیاء کا انٹرویو کیا میں نے, اور حسینہ واجد کا. میں لکھا اے ٹیل آف ٹو لیڈیز. اچھا. اور جو بنگلہ دیش آرمی پر پہلا آرٹیکل انٹرنیشنل اخبار میں چھپا تھا, میں نے چھاپا تھا جینز ڈیفنس ویکلی میں, جنرل ارشاد کا انٹرویو تھا. اور اس وقت ان کی جو آئی ایس آئی تھی نا, ڈی ایف آئی کہتے ہیں, ڈائریکٹریٹ فورسز انٹیلیجنس, اس کا چیف تھا جنرل لطیف. اس کا انٹرویو کیا تھا میں نے, ڈی ایف آئی. بنگلہ دیش آرمی کیا ہے, وہاں سے ذرا شروع کریں نا. یہ بنگلہ دیش میں چینج نمبر 1, اور آج جو یہاں سے ایس سی او کے لیے دعوت گئی تھی پاکستان کی طرف سے, تو جو وہاں سے جواب ہے وہ جو انڈیا کے جو فارن منسٹر ہیں, تو ان کا جواب تو بڑا سخت ہے. کیا جواب آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ the era of uninterrupted dialogue is over. ڈاکٹر صاحب کیا بات کرتے ہیں, پہلے بھی تو it was a dialogue of the deaf. Dialogue of the deaf مطلب dialogue of the deaf, دو بیروں میں ڈائلاگ ہے نا. جو لوگ دو ڈیف لوگ ہیں, جو ڈیف کا مطلب ہے یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ڈائلاگ آف دا ڈیف تو ہو رہا تھا. ڈائلاگ آف ڈیف تھا کہ وہ ہم جو بات کریں وہ سن نہیں رہے, وہ جو بات کریں ہم سن نہیں رہے. تو دو بیروں میں ڈائلاگ آگے تھا. آگے کون سا ڈائلاگ تھا؟ 10 سالوں سے تو ڈائلاگ تو ہے ہی نہیں نا. اٹس اے ڈائلاگ آف دا ڈیف. ہماری طرف سے کوشش ہوتی رہی, وہ مودی جی کو ہم نے پیغام دیا. مودی جی, اچھا ابھی جو گیا تھا, ابھی جو گیا نہیں تو اس میں پرائم منسٹر مودی نہیں کہا تھا, مودی جی تھا. مودی جی کہا تھا میاں صاحب. اچھا. ہاں, مودی جی کو مبارکباد دی تھی ہم نے کہ مودی جی الیکشن جیت گئے. حالانکہ الیکشن ہارا ہے وہ, 3 سیٹوں سے ہم الیکشن ہارے. پھر ہماری طرف سے بیان گیا کہ ہم تجارت کے لیے تیار ہیں, انہوں نے جواب بھی دے دیا. تو ہم تمہاری طرف سے تو بڑا, اور اس سے پہلے بھی بڑی اپیزمنٹ ہوتی رہی. تو ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے یہ ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے, not a era of uninterrupted dialogue. No, it's a dialogue. اب ہماری بھی اب اسٹریٹجک کلیئرٹی آ گئی ہے, کیونکہ یہ بی ویری کلیئر, جنرل عاصم منیر از ناٹ جنرل قمر جاوید باجوہ ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ اور کشمیر از کنسرنڈ. وہ فرق ہے. دیر از مور اسٹریٹجک کلیئرٹی کہ ہمارا کیا انٹرسٹ ہے اور اس کو کیسے ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے. پہلے تو ہمارا ون سائڈڈ تھا, اپیزمنٹ تھی, اور بھئی بات کرو, اور ہاتھ مل رہے تھے کہ ہم توقعات رکھ لی تھی ہم نے مودی جی سے کہ وہ ہمیں کچھ ریلیف ملے گا. اچھا, یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں ذرا بنگلہ دیش سے اسٹارٹ کرتے ہیں نا, پھر اس پہ آتے ہیں ایس سی او پہ. ایس سی او میں بنگلہ دیش میں آپ نے کہا انقلاب آیا. اچھا, اب اس پہ 2-3 باتیں چل رہی ہیں. انقلاب مینس کہ وہ پولیٹیکل پورا کمپلیٹ ختم ہو گیا. انقلاب کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کایا پلٹ گئی ہے. اچھا, 2 پارٹی جو اسٹیٹس کو ہے وہ تیا پانچا ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک اسٹیٹس کو بنا ہوا تھا پچھلے 15 سالوں سے انڈر حسینہ واجد کہ جی بنگلہ دیش ہے, ہندوستان کا بیسٹ فرینڈ ہے, اس کا ایک فادر آف دا نیشن ہے, بنگو بندھو اس کا یہ ہے, اور پاکستان دشمنی. پھر وہ پھانسی دے جو صلاح الدین قادر چودھری, ایک اتنا زبردست آدمی, اس کو پھانسی دی گئی ظلم کے بعد. اس کے ناخن نکالے گئے تھے. ریب جو تھی, ریپڈ, یہ ان کی ایف ایس ایف تھی, ریپڈ ایکشن بٹالین آر اے بنائی تھی, اور اس کے نیو فیشسٹ ٹیکٹکس کے ساتھ ان کے عوام کھڑے ہو گئے. بنگلہ دیش قوم میں بڑی جان ہے, میں جانتا ہوں. نہیں تو یہ انہوں نے کیا کیا پھر, یہ حسینہ واجد تو وہ تو بھاگ گئی نا. نہیں, مجیب الرحمان کی مطلب یہ واحد مجھے مثال لگتی ہے دنیا میں ڈاکٹر صاحب, جو میرا مشاہدہ ہے, کہ ایک نام نہاد فادر آف دا نیشن کو اس کی فوٹو, اس کے مجسمے تیا پانچا کر دیا, مکتی بھائی تیا پانچا کر دیا. اور وہ جو نعرے مارے, رضاکار ایک گالی تھی کہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں, ان کے امی کون تمی کون, رجاکار رجاکار, آپ تم کون میں کون, رضاکار رضاکار. وہ جو نعرے, وہ بنگالی کی میں بات کر رہا ہوں, ترجمہ کر رہا ہوں. اچھا, یہ بہت بڑا چینج ہے. ایک منٹ ذرا, پیپل پاور, پیپل پاور. آپ نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا چلا بلوچستان میں کیا ہوا ہے, مطلب کوئی چیٹر نہیں آیا, کچھ نہیں آیا. انڈیا کو نہیں پتا چلا بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے. بنگلہ دیش کو خود نہیں پتا چلا. ڈاکٹر صاحب جب چینج آتا ہے نا, تو وہ آپ جب اس کرسی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں یہ کرسی بڑی مضبوط ہے, آپ سمجھتے ہیں سب اچھا ہے, آپ سمجھتے ہیں چڑی نہیں پھڑکے گی. آپ کو عوام کا پلس, عوام کا موڈ نہیں پتا ہوتا جب یہ ہوتا ہے ایرپشن. سی آئی اے اتنا بڑا انٹیلیجنس ادارہ, جولائی 1978 ایران کے ریولوشن سے 6 مہینے پہلے رپورٹ دے رہا ہے
کہ ایران از نائدر ان اے ریولوشنری نور ان اے پری ریولوشنری سچویشن. کوئی ایسی بات نہیں, چھوٹی موٹی شورش ہو رہی ہے. اور 20ویں صدی کے بڑے انقلابوں میں ایک بڑا انقلاب آ رہا ہے, اور ان کو 50,000 امریکی رہتا ہے اس کو تو ایران میں, اور شاہ ایران اور موساڈ کا سب سے بڑا حسینہ واجد اس وقت کی, مطلب آپ دیکھ لیں. تو وہ اتنا ایک ظالم ایک مضبوط سسٹم بنایا تھا امریکن نے کہ جی ہلا نہیں سکتا اس کو. سی آئی اے نے انسٹال کیا تھا 53 میں, ان کو پتہ چلا انقلاب آیا. اور پھر آخری وقت یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نیٹو کے جنرل بھیجا, جنرل ہائزر, کہ ایک ملٹری کو کرواؤ. اس نے کہا ملٹری کو تو ملٹری کرتی ہے نا, ملٹری ختم ہو گئی ہے, وہ ملٹری میلٹ ڈاؤن ہو گیا, وہ تو سسٹم کلیپس ہو گیا نا. ایسے کلیپس ہوتا ہے. یہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا. اور کون تھے جی؟ 26 سالہ لوگ, 27 سالہ لوگ, نوجوان. وہ تو بچ گئی ہے, شی از ویری لکی حسینہ. انہوں نے ٹکا بوٹی کر دینی تھی اس کی اگر وہ رہتی بنگلہ دیش کے اندر. تو یہ نہیں, لیکن ریجن میں. اور انڈیا کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے 50 ایئرز میں, دے ہیو لاسٹ بنگلہ دیش. ان کا تو پورا اڈا تھا, ان کا بیس تھا. اور انڈیا کے لیے ایک اور تھا کہ اٹ واز دیئر اسٹریٹجک ڈیپتھ. اسٹریٹجکلی دیکھیں نا, میپ دیکھیں آپ, بنگلہ دیش کا کیا مطلب ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ. اچھا اوکے, یہ جو ہم کہتے تھے نا ہماری, میں اس کو لینگویج, ان کی مطلب تھا 7 ان کی ریاستیں ہیں ساتھ ساتھ. آسام ہے, یس, بنگال بھی ہے, تریپورا بھی ہے, میزورام بھی ہے, ناگالینڈ بھی ہے, منی پور بھی ہے, ساری جو ہیں. بلکہ اوپر چلے جائیں تو آسام بھوٹان تک عجیب اور کچھ کرسچنز ہیں, دوسرے ہیں ادھر. موومنٹس 30 سال 40 سال پرانی چل رہی ہیں. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ ساتھ ادھر بھی شورش ہے. ویسٹ بنگال میں ممتا بنرجی, اور میانمار, بنگلہ دیش. تو وہ تو آپ کا تو اسٹریٹجک ڈیپ ختم ہو گیا. اچھا, اب وہاں سے روہنگیا ریفیوجیز آئیں گے, روہنگیا آئیں گے. اور اس سے پہلے آپ نے مالدیوز لوز کیا تھا جنوری میں, الیکشن جو ہوا ہے محمد معیز کا. انہوں نے کیا کہا, انڈیا آؤٹ آف مالدیوز. کمپین پوری. تو مالدیوز, بنگلہ دیش, سری لنکا اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں. نیپال میں ایک ماؤسٹ گورنمنٹ ہے. تو یہ تو بھوٹان میں وہ ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں. تو وہ تو انڈیا ہیز لاسٹ بگ ٹائم. اتنا بڑا اسٹریٹجک بلو ہے, پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. انڈیا بیک ان افغانستان. انڈیا از ٹرائنگ کہ ہماری جو اگر غلطیاں کا ایکسپلائٹ کرے یا کوتاہیوں کے اور بیک ڈور سے کوشش کرے آنے کی, ہمیں وہ نہیں ان کو کرنا چاہیے. ہم اپنی پالیسیز ٹھیک رکھیں. اچھا, یہ جو اور ہم نے اگنور کیا تھا اس ریجن کو, ساؤتھ ایشیا کو ہماری کوئی لفٹ نہیں دیتے تھے. وہ چھوڑیں جی, ہمارا تو سرا تھا کہ یا تو ہم جاتے ہیں بیجنگ یا سعودی عربیہ یا امریکہ. ملا کی دور مسجد تک وہ کہتے ہیں نا, تو یہ تو ہمارے اس سے آگے تو ہماری فورن پالیسی ختم ہو جاتی تھی نا. جنوبی ایشیا جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں. مجھے صاحب ایک منٹ, ذرا میں آپ کو اتنے سالوں سے جانتا ہوں, ذرا آپ کے پولیٹیکل ویوز تو لوں. ابھی آپ ماسکو جا رہے ہیں. یس, ماسکو کس لیے جا رہا ہوں میں؟ 23 ستمبر کو برکس کی کانفرنس ہو رہی ہے جناب. پاکستان ممبر نہیں ہے, لیکن انہوں نے مجھے بلایا ہے. نہیں تو پاکستان کیوں نہیں ممبر؟ پاکستان اپلائی نہیں کیا پاکستان نے. ہماری سستی کہہ لیں, ہماری ایران ہے, سعودی عربیہ, نلائکی کہہ لیں کہ ہمیں اپلائی کرنا چاہیے تھا. ایران نے اپلائی کر کے ممبر بن گیا, یو اے ای نے اپلائی کر کے ممبر بن گیا, سعودی عربیہ نے اپلائی کر کے ممبر بن گیا, اور پھر ایجپٹ ایتھوپیا بھی ہو گیا. میں نے پھر پریشر ڈالا جب میں گیا پچھلی ساؤتھ افریقہ کانفرنس کے لیے, تو مجھے اسپیشلی بلایا. I'm one of the keynote speakers. اللہ کا فضل ہے کہ یہ پاکستان کے لیے اعزاز ہے اور میرے لیے بھی اعزاز ہے. اللہ کا فضل ہے. آپ سوشلسٹ اور کمیونسٹ نکلے اتنے سالوں کے بعد ہی پتہ چلا ہے. روس تو اب کمیونسٹ سوشلسٹ نہیں ہے. اچھا, اور روس تو پوٹن تو بڑا اسٹرانگ کرسچن ہے, اور سب سے بڑی مسجد جو ہے یورپ میں اس نے بنائی ہے, آرتھوڈاکس, پورا نہیں, اور ابھی وہ گیا ہے چچنیا, اور اس نے کس طرح مسلمانوں کو کس طرح کیا ہے. تو یہ تو ماسکو میں جاتا رہا ہوں. پہلے بھی خیال تھا کہ یہ ہماری پالیسیز غلط تھیں افغانستان میں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ میری تنقید صحیح ثابت ہوئی. اچھا, نہیں تو مجھے آپ پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ ذرا یہاں سے ہم ختم کرتے ہیں کہ یو تھنک کہ انڈیا کے لیے پرابلمس ہیں ریجن میں. انڈیا کے لیے شدید پرابلم ہے. ہم وی شوڈ ہیو اسٹریٹجک کلیئرٹی. نہیں, اس میں 2 تھیوریز میری جو بات ہوئی ہماری تو ہم تو کہتے ہیں نا مودی جی سے ہم یہ کچھ ریلیف ملے گا. 2 تھیوریز انڈیا میں جو ان کے پالیسی میکرز جو اوپینین میکرز ہیں. ایک تھیوری یہ ہے کہ یہ امریکہ نے کروایا. نانسنس. آپ خط پڑھ لیں.
دیکھیں نا ہمارے لوگ جہالت میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سینٹ مارٹن آئلینڈ چاہیے تھا, ایک جہالت چھوٹا میں وائٹ رہتے ہیں. مین آیا, آپ حسینہ دیکھیں واجد جہالت کہہ میں رہی رہتے ہیں, ہیں. اس نے کہا بیچ دے دو. 7 جنوری کو ایک نام نہاد الیکشن ہوا ہے بنگلہ دیش میں, جو جعلی الیکشن تھا, جس میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کو اجازت نہیں دی. ون پارٹی الیکشن آ گیا. 7 فروری کو بائیڈن نے خط لکھا ہے حسینہ واجد کو, اور اس میں اس سے اب خبر بھی آ گئی پچھلے ہفتے, آپ نے پڑھ لیا ہوگا واشنگٹن پوسٹ میں, کہ انڈیا واز لابنگ ود امریکہ کہ آپ ہاتھ ہولہ رکھیں, اور ہاتھ ہولے کے پر بائیڈن نے خط لکھا ہے 7 جنوری کو, انٹرنیٹ میں ہے. G20 میں وہ ساتھ تھے حسینہ واجد. کہ we want to work closely with Bangladesh as part of our Indo-Pacific strategy. چین کے خلاف آپ ہمارا تعاون کریں. تو یہ خط 7 فروری کا ہے جناب. ڈاکٹر صاحب ہمیں فیکٹس نہیں پڑھتے نا, ہم تو ہوائی فائر کر لیتے ہیں. نہیں تو پھر چائنا بھی نہیں تھا پیچھے. ناٹ ایٹ آل. عوام نہیں ہے بنگلہ دیش کو, عوام آپ نہیں جانتے ان کو. وہ جب مولانا بھاشانی آیا تھا کانفرنس کے لیے اکٹوبر ٹیکسنگ کی, I was one of them who received him. اور وہ آیا, پان کھا رہے تھے, اور اس نے وہ دھوتی پہنی ہوتی تھی, چپل ہوائی چپل پہنے ہوئے تھے, تو پان گر رہا تھا. تو وہ اس کا نام مسیح الرحمان صاحب تھے. تو میں بھی ان کو ایز اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ اسٹوڈنٹ لیڈر لینے گیا لاہور میں. تو میں دیکھا بڑا ماحول بڑا سوگوار تھا, خاموشی تھی. لاہور پنجاب میں پہنچے تھے. میں نے ایک دم نعرہ لگایا, آمار نیتا تمہار نیتا بھاشانی, بھاشانی ہمارا لیڈر, سب کا لیڈر بھاشانی. اور پھر میں کہا شونگرام شونگرام چولبے چولبے, the struggle will go on. وہ بھائی کو کیمن آسن تو بھالو, وہ جپسیاں ڈالی سارا ڈر. اکٹوبر ٹیکسی کی کسان کانفرنس تھی 1970s کی, اور وہ تو یہ, اور اینڈ ہی واز اے پکا پاکستانی. اس کی وجہ سے ہمیں یہ سلٹ ملا تھا. He was president of the Assam Muslim League. ہم نے تو ان کو دکھیلا. کس طرح سے بنے گا؟ سارک ریوائیو ہوگی, وہ بمسٹیک تو ختم ہو گئی, وہ سارک بھی ختم ہوا ہے. سارک کی جگہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایسیو آ رہی ہے. اچھا اوکے, جس کی سمٹ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے مڈ اکتوبر میں غالباً. پرائم منسٹر مودی, انڈین پرائم منسٹر مودی نہیں آئیں گے یہ آج؟ تو انہوں نے کہا, آپ کہہ رہے ہیں ڈائلاگ آف دا ڈیف. ڈائلاگ آف دا ڈیف ہے. اچھا, اور یہاں پہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو کرنٹ ملٹری لیڈرشپ ہے وہ پہلی ملٹری لیڈرشپ سے ڈفرینٹ ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. انڈیا پر ہمارا تھوڑا سا اسٹینڈ میرے خیال میں فلفی تھا, اب کلیئرٹی نہیں تھا. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا ریئیکشن بھی بڑا غلط. اس سے پہلے وہ کوئی ٹویٹ بھی ہوئی تھی اباؤٹ مودی جی, پھر وہ سارا کچھ, بلکہ سب کا بڑا اسٹاری آئٹ ویو تھا مودی کے بارے میں. مودی از ناٹ واجپئی. واجپئی ایک عظیم لیڈر تھا, واجپئی ایک مدبر تھا, اسٹیٹسمین تھا بڑے. اس نے کیا کہا تھا کشمیر کے مسئلے کے بارے میں, کہ مسئلہ کشمیر کو حل کریں انسانیت کے دائرے میں, کشمیریت کے دائرے میں, جمہوریت کے دائرے میں. یہ اس کی سوچ تھی. یہ تو بالکل فیشسٹ ہے. یہ تو اسلام دشمنی, تعصب, تقسیم, تضاد کی ایک بدبودار ہندوتوا. نہیں تو یہ کوکی لینڈ والا کیا کھیل ہے؟ یہ چھوٹی اسٹیٹ بنے گی وہاں پہ, یہ کیا تھیوری ہے؟ وہ تو چیزیں مطلب یہ ایک کوکی وہاں بڑا بڑی پریشانی اس بات پہ. یو تھنک دیکھیں نا, وہ تو کرسچنز ہیں, وہ تو دیکھیں نا مسلمان. جب آپ پالیسیز تعصب کی بنیاد پر بناتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ویسے ایک سیپریٹ لینڈ وہ بن جائے گی؟ آپ ہنس رہے ہیں ذات پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک امریکن بڑا عظیم لیڈر تھا میلکم ایکس, جو گرو تھا محمد علی کا, بلیک مسلمان تھا. بالکل بالکل. اس کو مار دیا تھا, پھر انہوں نے اسیسینیٹ کر دیا تھا تو 1965 میں. تو وہ اس نے کہا تھا the chickens are coming home to roost, کہ جو آپ مقافات عمل ہے نا, جو آپ پالیسیز اپناتے ہیں نا, وہ آپ کو ہوتی ہیں. ہندوستان نے بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت 71 میں جو کیا تھا نا, اب وہ پالیسیز ان کو بھی اب پتہ چل رہا ہے. 17 جگہ شورش ہے, خالستان موومنٹ ریوائیو ہو چکی ہے. آپ کو واقعی یعنی اس کا مطلب ہے آپ کی باتوں سے تاثر ہے کہ وہاں ایک سیپریٹ اسٹیٹ بن سکتی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں, وہ واضح ہو رہی ہیں نا پھر, کیونکہ آپ کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے. یاد رکھیں کہ یہ آپ کی غلطیاں, آپ کی کوتاہیاں, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. سازش تو بعد میں آتی ہے نا. پہلے تو ہم نے خود اپنی گڑبڑ کی تھی کہ ہم نے 1970 کا الیکشن رزلٹس نہیں مان رہے تھے. اگر آپ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں, قانون کی بالادستی مان لیں, جمہوریت کے اصولوں کو مان لیں, کہ
جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. اگر نہیں کرتے تو پھر نتائج خراب ہوتے ہیں نا. اچھا یہ بتائیں, اچھا یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ تو اس کا, اچھا جو ان کا چائنا کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, چاہے محمد یونس آ جائیں یا کوئی بھی آئے, وہ اپنی جگہ چلتا ہے. ڈاکٹر محمد یونس بڑا عظیم آدمی ہے, بڑا نوبیل پرائز ونر ہے اور بڑا انٹیگریٹی کا آدمی ہے. اس کے خلاف جھوٹے الزامات کیے. اچھا ادھر بھی تو نیب ہے نا, پولیٹیکل انجینئرنگ اور وہ جھوٹے الزامات, اور جس کو پکڑنا ہو اپنے حریفوں کو تو ان کے پیچھے لگا دو, یہ احتساب کا نام نہاد لیبل. اچھا یہاں پر کیا سچویشن ہے, اب آپ ادھر آئیں نظر پھر واپس طرف آتے ہیں. غزہ میں سیز فائر نہیں ہوا بلکہ ویسٹ بینک کے اوپر اب اٹیک شروع ہو گیا ہے, اور ایران کا شاید ڈائلاگ سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ کے بڑے گہرے دوست جواز ظریف صاحب از بیک. میں بڑی خوشی, بلکہ میں نے ان کو مبارکباد دی. میرا ان سے رابطہ بھی ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں ہمیں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی, میں ساتھ ہے بالکل. 10 سال پہلے کی بات ہے. ہی واز ایمبیسڈر تھا نا UN. یہ بڑے قابل ڈپلومیٹ ہیں, میرے اچھے دوست ہیں, بلکہ میرا ان سے تعلق ابھی بھی رابطہ ہے. میں نے مبارکباد دی, انہوں نے جواب بھی دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت کا یہی فوکس ہوگا ہمسایوں سے اچھے تعلق. نہیں لیکن سیز فائر نہیں ہو پا رہا. 2-3 چیزیں ہوئی ہیں. پہلے دیکھیں نا ذرا بگ پکچر میں, جو نیتن یاہو جو سب سے بڑا وار کرمنل ہے, اس کو معلوم ہے کہ جس دن جنگ بندی ہوئی اس دن اس کی سیاسی موت ہے. ہی از گون. ویسے بھی یہ جو جنگ ہے اسرائیل اخلاقی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, سفارتی لحاظ سے یہ ہار چکا ہے. اور خود CNN نے رپورٹ دی ہے 8 اگست کو, آپ نے بڑی ہوگی تھنک ٹینک کی, کہ حماس اور حزب اللہ کو وہ ختم کرنے میں ناکام رہا ہے اسرائیل. نہیں واٹ نیکسٹ تو وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنا جو بیس قائم رہے, اس کو کیپ دا فائر, آگ. نہیں 2 اسٹیٹ سولوشن تو پھر نہیں ہے نا وہاں پہ ویسٹ بینک میں بھی. وہ تو قتل عام ہو رہا ہے, وہ تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں تھا 2 اسٹیٹ کا. لیکن ایک اور چیز دیکھیں آپ, کہ ادھر اب پاز کیا ہے انہوں نے کہ پولیو کے لیے. لیکن یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 25 سالوں کے بعد ایک کیس ہوا ہے غزہ کا, 10 ماہ کا, اور ہم ادھر پولیو کو لڑتے رہے ہیں اور ادھر کیسز پولیو کے ہو رہے ہیں. ایون آکوپائڈ ٹیریٹری غزہ میں وہ کامیاب رہے ہیں پولیو کو خاتمہ کرنے میں. اور کتنی بڑی بات ہے, ایک کیس ہوا ہے تو شور مچ گیا کہ ہمارے ہاں ادھر کیسز اور بڑھ رہے ہیں. ہوگا کیا اب, کیا ہوگا مطلب دوبارہ فدائین آ جائیں گے, سوسائڈ اٹیکس ہوں گے, کیا ہوں گے؟ اور یہ جنگ جو ہے, this is a low level proxy war اور genocide is unfortunately continuing. اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ. ایران میں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے اندیا دے دیا ہے کہ they are ready for talks with the United States. نیوکلیئر پہ جی 2 جگہ سچویشن ڈیفیوز ہو رہی ہے, 2 جگہ آگ بھڑک رہی ہے. بڑی عجیب سچویشن. آپ نے کہا نا ورلڈ آن فائر, وہ سارا. ایک دیکھا نا جو یوکرین کی جنگ بڑھ رہی ہے, پہلی دفعہ انہوں نے روس پر حملہ کیا ہے کرکس میں, یوکرین نے, جہاں ان کا پلانٹ ہے, لیکن وہ ایسٹ میں گزرے ہیں, وہ اس میں تو جنگ بڑھ رہی ہے. ادھر بھی غزہ سے اب ویسٹ بینک میں چلا گئی ہے. تو یہ وار اسرائیل کے لیے تو ایکسٹینشنل وار ہے, یہ انونیبل وار ہے. اچھا میں ایک وقفہ, اسرائیل کی سروائیول یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لیکن ایران امریکی تعلقات اور چین امریکی تعلقات ذرا بہتر ہو رہے ہیں. ایک آپ سے ریپڈ فائر کر کے نا, اور پھر وقفے کے بعد آ کے, کیملا ہیرس یا ٹرمپ؟ یا ایبسولوٹلی. خواتین حضرات ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مشاہد صاحب آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ واپس آ رہے ہیں, مطلب کیسے؟ کیملا ہیرس کل انٹرویو جو ہے CNN پہ, بڑا پھسپھسا انٹرویو تھا وہ تو. اچھا امریکن اسٹیبلشمنٹ اس کو ذرا آگے کرے, کیونکہ وہ ٹرمپ کے خلاف ہیں. ٹرمپ پہلا امریکن صدر ہوگا جان ایف کینیڈی کے بعد, جس کو بائی دا وے قتل کر دیا گیا تھا, ابھی تک پتہ نہیں کس نے مارا ہے. اور ایکچولی تو وہ پہلا امریکن صدر ہوگا جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ یا ترجمان نہیں ہے. دیٹس ویری سگنیفیکنٹ. اور لوگ کہتے تھے, میں یاد ہے جب میں امریکہ پڑھتا تھا, اس کو تھا ڈیوڈ راکفیلر, وہ کہتے تھے ہی از دا ڈی فیکٹو ہیڈ آف دا امریکن اسٹیبلشمنٹ, اور اگر وہ پریزیڈنٹ بن جائے تو اس کے لیے ڈیموشن ہوگا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہے.
اچھا کہ وہ اس کے لیے صدر بننا امریکہ کا ایک ڈیموشن ہوگی. یہ بڑا اسٹینڈنگ جوک تھا اس وقت. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ٹرمپ کے بارے میں کیسے آپ اور ایک اور ٹرمپ کی بہت سپورٹ ہے اس وقت. یہ تو آرٹیفیشلی اس کو بنایا گیا نا, اس کو کریٹ کیا گیا کاملا. یہ امریکن میڈیا نے, امریکن سسٹم نے, اس کو تو یہ تو فارق ہوگی تھی بالکل ہی, اس میں جان نہیں ہے, یہ تو فلیکی. اچھا نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. کون؟ ٹرمپ. او بالکل, ایبسولوٹلی. اس نے تو بےزتی کی تھی امریکن جنرلز کی کہ آپ فیل ہو گئے ہیں افغانستان میں. اس نے سی آئی اے کو کہا کہ آپ نالائق ہیں, آپ نے کیا کیا ہے افغانستان میں. وہ اس کی ایک امریکن پریزیڈنٹ جس کی جرت ہے کہ امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. ڈاکٹر صاحب ہم اسٹیبلشمنٹ کی بڑی بات کرتے ہیں پاکستان میں, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ میں نے کوائن کیا تھا. میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, جنرل ضیاء کا دور تھا, میں نے کوائن کر دیا دا اسٹیبلشمنٹ. اور وہ میں ہمیشہ لکھتا تھا, اور وہ میں نے شروع کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا یہ لفظ استعمال کرنا. دا مسلم جب میں ایڈیٹر تھا, آپ دیکھ لیں میری رائٹنگس تھے. اس کے بعد یہ بڑا پھر پاپولر ہو گیا, اب تو خیر ہر ایک کے منہ میں ہے. لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے, میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو, کہ ایک امریکن جرنلسٹ ہے ٹکر کارلسن. اچھا ہاں, جن پہ بین میں لگا تھا, پوٹن کا انٹرویو کیا, جیسے آپ کو بھی ایک زمانے میں بین لگا تھا, اس کو بھی لگا تھا, ادھر بھی بین لگتے ہیں. اس کو نکال دیا تھا فاکس نیوز سے. تو اس نے اپنا چینل شروع کر دیا ہے, اور اس نے وہ ایڈوائزر ہے آج کل ٹرمپ کا. ٹرمپ نے پہلے فیصلہ کر رہا تھا کہ ایک کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لے لوں, سینیٹر مارک روبیو ہے جیسے فلوریڈا کا, جو ایز اے وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ, اور جس نے پاکستان کے خلاف لیجسلیشن بھی دی. اس نے فون اس کو کہا کہ یہ نہ کرنا, تم ایسا بندہ, تم پریزیڈنٹ بن جاؤ گے, الیکٹ ہو جاؤ گے, تم بندہ لو تو تمہارے بھی ایکسٹریم ہو, کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ لو گے تم. ٹکر کارلسن نے کہا, اور جو میں نے نیو یارک ٹائمز میں 17 جولائی کو پڑھا ہے اس کی ایشو, اس نے کہا کہ اگر تم نے لے لیا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ, تم الیکشن جیت جاؤ گے, اس کے بعد امریکن ڈیپ اسٹیٹ تمہیں مروا دے گی. They will assassinate you. So then there is establishment and there is deep state. Deep state. Deep state is a state within a state. وہ انویزیبل ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ذرا اوپر ہے, اسٹیبلشمنٹ اوپر ہوتی ہے, آپ کو ان کے چہرے بھی نظر آتے ہیں, اس کے ان کے بیک گراؤنڈ. ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے, وہ انویزیبل ہوتی ہے, وہ اصل کام وہ کرتی ہے, اور خاص کر ڈرٹی ٹریکس, کوورٹ آپریشنز, یہ وہ سارا کچھ, اور وہ جو چلاتی ہے اس کے بندے نظر نہیں آئیں گے, کوئی پکڑے بھی نہیں جائیں گے. سو یو نو دیٹس انٹرسٹنگ. تو ہی از اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی ڈیپ اسٹیٹ. کون؟ ٹرمپ تو ڈیپ اسٹیٹ کو اٹیک کرتا ہے اوپنلی. وہ تو اوپنلی کہتا ہے کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ میرے خلاف ہے, بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ نہیں, تو اب وائس پریزیڈنٹ کو اس لیے لکھ رہا ہے جو اس سے بھی ایکسٹریم ہے, اس سے بھی ایکسٹریم ہے, تاکہ اگر اسے کچھ ہو تو یہ آ جائے جو اور اینٹائی. اس نے کہا کہ ٹکر کارلسن نے باقاعدہ اسے کہا کہ تمہیں مروا دیں گے آپ کے, اگر اس کو لے کر آئے, اگر جو, کیونکہ وہ کہیں گے یہ تو اپنا بندہ آ گیا تو اس کو فارغ کر دو. They will assassinate you. یہ 21ویں صدی میں امریکہ جو سب سے پرانی جمہوریت ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, تھرڈ ورلڈ کی نہیں بات کر رہا. ہم کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے وہ کیا. اسٹیبلشمنٹ از ایوری ویئر ڈاکٹر صاحب, اینڈ دیر از آلسو اے ڈیپ اسٹیٹ. تو اب وہاں پہ ٹرمپ آ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں ٹرمپ آ رہا ہے بالکل, اور ڈیپ اسٹیٹ نہیں چاہتی. Then what will happen? اب وہ بڑا لکی ہے, سروائیوڈ این اسیسینیشن اٹمپٹ. نہیں کوئی مطلب دیکھیں ہنگامے ہوئے تھے, بڑا نہیں, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, وہ تو پہلے کی بات. اچھا ٹرمپ ابھی, ہاں ٹرمپ کے جو ابھی اسیسینیشن نہیں ہوئی تھی اس کی, وہ تو بچ گیا تھا. تو یو تھنک کہ ڈیپ اسٹیٹ یا نہیں, میں نہیں یہ کہتا, لیکن سچویشن ایسی ہے, اور ہی از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ, اور میرے خیال میں ڈبیٹ میں وہ اس کا تیا پانچا کر دے گا کاملا کا. اچھا, اور پریزیڈنٹ ہوگا جو ڈیپ اسٹیٹ. نا یہ بندہ ہے, وہ کہتا ہے نئی جنگیں نہ کریں, میک امریکہ گریٹ اگین. وہ یہ کہتا ہے کہ نارتھ کوریا کا لیڈر جو ہے, دا آنریبل کم جونگ ان, ان سے میں بات کروں گا, پیس کروں گا, میں یوکرین کی جنگ ختم کروں گا, میں نئی جنگیں شروع نہیں کروں گا, میں نیٹو کو بھی ختم کر سکتا ہوں, پوٹن سے میں بات کروں گا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے عالمی امن کے لیے تو بہتر ہے یہ. ہی از ناٹ اے وار مانگر. وہ جو امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کا کور ہے, وہ تو ایک پرماننٹ وار مشین ہوگی نا, کہ ہر وقت جنگیں کرتے رہو. وی کانٹ افورڈ اٹ, اور اس کا ازالہ ہمیں دینا پڑتا ہے. ساتھ جو 20 سال جنگ کی انہوں نے افغانستان میں. اچھا, یہ اگر فرض کریں کہ اچھا, اس پہ تو بعد میں دیکھتے ہیں کہ بڑی عجیب سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے امریکہ میں بھی. اس کا مطلب ہے یہ جو امریکہ میں زیادہ پولرائزیشن پاکستان سے زیادہ ہے بائی دا وے.
for your information. اچھا مطلب دو ملکوں کے کمپیریزن ہو رہا ہے. میں کمپیریزن ہو رہا ہوں, اور ہمارے پھر بھی نسبتاً سی پیک پر میں 8 لوگوں کو لا سکتا ہوں, اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو, اور وہ گالی گلوچ نہیں ہوتا, وہاں مشکل ہے, وہاں نہیں ہو سکتا اس سٹیج میں, وہاں نہیں ہو سکتا. سکتا. یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو بات کی کہ ایران کا ڈائلاگ کھل رہا ہے, ایران کا بڑا اس وقت, اچھا ویسٹ ڈائلاگ کھل رہا ہے, لیکن غزہ, لیبنان, وہ چل رہا ہے دونوں, ویسٹ بینک, وہ دونوں ٹریک چل رہے ہیں. ہوتیز یہ کیا یہ ایران نے ایک ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے کہ ان کے تناہ ہونے کے باوجود, آئسولیشن کے باوجود, پریشر کے باوجود, عراق, سیریا, لبنان, یمن پر ان کا جو اثر ہے وہ کسی اور عرب ملک سے زیادہ ہے اس وقت ایران کا. حالانکہ سارے عرب ملک ہیں, سارے عرب ملک ہیں, ایران کا زیادہ ہے. سو اس کا مطلب ہے ان کی خارجہ پالیسی میں کتنی فلیکسیبلٹی, لچک ہے, اور اس کی کتنے ڈائمنشنز ہے. اور ان کے جو حلیف میں نہ صرف حماس ہے, حزب اللہ جو لبنان میں ہے, ہوتیز جو یمن میں ہے. یہ تو بڑی انہوں نے اپنا انفلوئنس کیا. وہ اسرائیل کی جنگ کو بھی انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ نے امریکہ کو عراق سے نکالنے ایس سی او میں آ گیا اور برکس میں آ گیا, ایس سی او میں بھی آ گئے ہیں, برکس میں بھی آ گئے ہیں. اور اب ان کا جو نیا صدر آیا ہے ڈاکٹر مسعود پزیشکیان, جو بائی دا وے ٹرکش اسپیکنگ ہے, اور وہ ہیلتھ آذربائیجان سے تعلق ٹھیک ہو رہے ہیں بالکل ایبسولوٹلی. وہ پہلا انہوں نے کہا کہ ہم ٹاکس کے لیے تیار ہیں. اور کون ہے میرا جو دوست ہے جواز ظریف صاحب, وائس پریزیڈنٹ, جو چھوڑ گئے تھے, ناراض ہو گئے, واپس آ گیا, بڑا اچھا ہوا ہے, بڑے امپورٹنٹ, وائس پریزیڈنٹ فار اسٹریٹجک افیئرس. اس کا جو اسسٹنٹ تھا عباس ارغچی, وہ جنہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا نیوکلیئر ایگریمنٹ امریکہ ساتھ, وہ وزیر خارجہ بن گیا, فارن منسٹر. تو یہ تو بڑی ٹیم, بڑی کلیئر. اور کل جو ریبر سے میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی, انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم گرین لائٹ ٹاک سے سٹارٹ کریں فار نیوکلیئر. اچھا نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف ہو رہی ہے یہ جینوسائڈ, اور اس کا کوئی سیز فائر بھی نہیں ہے, اور یو این بھی نہیں, اور یہ پاز بھی ایسے ہی ہوگا, اور وہ جناب ادھر وہ سیٹلرز پہنچ گئے جناب مسجد اقصیٰ پہ جو ہوا ہے. تو درمیان میں یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ یعنی ابھی تو سعودی عربیہ بھی رکا ہوا ہے کہ وہ جو اسرائیل, سعودی عربیہ اور ابراہم ایکارڈز اور وہ سارا بھی رکا ہوا ہے معاملہ. تو ایران کے لیے ایزی ہوگا یو ایس سے بات کرنا ویسٹ سے؟ نیشنل انٹرسٹ از پیراماؤنٹ. اچھا, یہ بھی اس میں آئیڈیالوجیکل ایران کی بڑی کوئی ریجڈ پالیسی نہیں ہے. یہ وہی ایران ہے جب ایران عراق کی جنگ تھی تو امریکہ نے ایران کونترا کے ذریعے اسلحہ بھیجا تھا خفیہ طور پر. رابرٹ میک فارلین خود گیا تھا تہران دسمبر 1986 میں, ایران کونترا, اور اس میں اسرائیل کا اسلحہ بھی آیا تھا. تو یہ جب نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پیراماؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ ان کی حکمت بھی ہے, ان کی بصیرت بھی ہے, اور ان کی حقیقت پسندی بھی ہے. لیکن ان کا اصولی موقف قائم ہے فلسطین کے ساتھ, وہ کھڑے ہیں پوری طرح سپورٹ کر. سب سے زیادہ حماس کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ اسلامی جہاد کی ایران کر رہا ہے. حزب اللہ کو 1 لاکھ راکٹ کس نے دیے ہیں؟ ایران نے دیے. ہوتیز کو اسلحہ کس نے دیا؟ ایران نے دیا. وہ اپنی جگہ ہے. تھوڑی دیر کے تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کروں, اس پورے ٹرموائل میں, کیوس میں, یہ کہیں بیلٹ اینڈ روڈ چائنا کا ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, ادھر میانمار میں, ادھر بنگلہ دیش, ادھر یہ ایران, یہ مڈل ایسٹ کا ٹرموائل, ادھر وہ سودان میں لڑ رہے ہیں دونوں آپس میں جنرلز, ادھر لیبیا میں وہ پھر خلیفہ حفتار. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو از گوئنگ اسٹرانگ. ابھی کل میٹنگ ہوئی ہے بائیڈن کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کی اور شی جن پنگ کی. انہوں نے کہا کہ بائیڈن نے اس کے کہا کہ بائیڈن کا پیغام ہے کہ ہاں کمپٹیشن کو ہم کانفلکٹ نہیں بنانا چاہتے, اور انہوں نے شی جن پنگ نے بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات دنیا کے لیے, اس خطے کے لیے اور ہمارے ممالک کے لیے بہتر ہوں. تو یہ میں کل سٹوری پڑھ رہا تھا کہ دنیا کے جو 64 ہائی ٹیک ایریاز ہیں اس میں سے 53 میں چائنا امریکہ سے حاوی ہو گیا ہے. اور ابھی اکانومسٹ کی سٹوری آئی تھی 15 جون کو, آپ نے دیکھی ہوگی, آپ خود بڑے پڑھے لکھے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. چائنا دا سائنٹیفک سپر پاور. انہوں نے کہا کہ the old science order dominated by Japan, USA, UK, Europe is coming to an end, اور چائنا کے جو ٹاپ 10 سائنس ٹیکنالوجی کے ادارے ہیں
اس میں سے 6 چائنا میں ہیں, اور نمبر 1 سائنس ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی از چنگوا یونیورسٹی ان بیجنگ, جو ہاں بیجنگ آپ گئے بھی تھے ہم لوگ, اور جہاں وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ وہ شنگھائی ہاربر, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 40% آف AI آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پیپرز چائنا پروڈیوس کر رہا ہے. چائنا بہت آگے نکل گیا ڈاکٹر صاحب, ہمیں سمجھ ہی نہیں, ہم تو استفادہ پوری طرح نہیں کر رہے, اپنی نالائکی کی وجہ سے ہمارا سی پیک کے اندر ہماری سیکیورٹی ہم انشور نہیں کر سکے, اور لال فیتا اتنا ہے ہماری بیوروکریسی کا, ہم باتیں تو کرتے ہیں ہماری یہ رجیم یا جو ارینجمنٹ والے ہیں, لیکن ڈیلیور کچھ نہیں کیا ابھی تک, ایون آن سی پیک آگے. مطلب ہے کہ اس وقت اتنا چائنا تیار ہے سی پیک کو آگے لے جانے کے لیے, لوگ تب تیار بیٹھے ہیں, انویسٹمنٹ بھی تیار ہے, لیکن ہماری طرف سے ہم ہاتھ ملتے رہتے ہیں, ہم سسٹم بھی نہیں چلا سکتے. 1 ونڈو آپریشن ہم نے وعدہ کیا تھا. مجھے ذرا یہ بتائیں, ریجن میں آپ نے کہا سارک نہیں ہے, ایس سی او ہے, مجھے یہ بتائیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے وہ بیلنسنگ ٹھیک کر رہا ہے ویسٹ, یا چائنا کی طرف ہے پاکستان؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا بیلنس کیا کرنا, مجھے سمجھ نہیں آئی بیلنس نہیں, مطلب ہم کس آربٹ میں, مطلب ہم چائنا کی طرف ہیں, ہم تاریخ کے صحیح رخ کے ساتھ ہیں, وی آر دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری, ہم ان کے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے چٹان کی طرح, ہمیں کون سپورٹ کرتا ہے کشمیر پر, ہندوستان کی بالادستی کی مخالفت پر, ہر فورم پر, یو این سیکیورٹی کاؤنسل ہو, فاٹف ہو, نیوکلیئر سپلائز گروپ ہو, G20 پر, کون آپ کی آواز ہوتا ہے؟ کون سا ملک ہے؟ اس کا نام ہے پیپلز ریپبلک آف چائنا. کسی نے کہا جی وی شوڈ ناٹ پٹ آل آر ایگز ان ون باسکٹ. میں کہا وچ از ادر باسکٹ, مجھے بتا دیں کون سی باسکٹ ہے. آپ کو کیا وہ دیکھیں نا, آپ کے ملکی مفاد کی میں بات کر رہا ہوں, آپ کے انٹرسٹ میں کیا ہے, کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور اعتماد کا ساتھی ہے. باقی آپ کا جو رومانس ہے یا آپ کے خیالی پلاؤ بناتے رہیں کہ امریکہ سے ہم یہ لیں گے تو امریکہ سے وہ یہ کریں گے, آپ کانکریٹلی بتائیں. امریکہ نے 2 فیصلے کر چکا ہے, ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 12 اکتوبر 2022 کو آئی تھی. ہمارا بہترین حلیف اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں ہندوستان ہے, اور ہمارا سب سے خطرناک حریف اس خطے میں چین ہے. اور بیسٹ فرینڈ از تو یو ایس انڈیا کا بھی انیزی کیسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے کہا کہ جی وہ پیوٹن سے ملنے چلے گئے تو زیلنسکی سے بیلنس, مطلب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ تو اٹس اے کوارل امنگ لورز. اچھا عاشق میں چھوٹی موٹی ہوتی تھی, وہ تار چڑھا ہوتا ہے, کوارل امنگ لورز ہے میں کہتا ہوں. اچھا دے آر ان دی سیم بیڈ, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. اچھا ہاں وہ تو کوارل امنگ لورز, وہ تو دکھاوا تھا. مودی کا وزٹ کیا تھا؟ فراڈ تھا, دکھاوا تھا. کیا کیا اس نے جا کے زیلنسکی سے ہاتھ ملایا, واٹ واز دا نیٹ ریزلٹ؟ 0. نہیں تو کیا وہ امریکہ کو بس میسج دینا کہ رشیا انڈیا, رشیا انڈیا کے ساتھ ہے, لیکن رشیا اب ایک چینج آیا ہے جس کی کاسی میرا جو وزٹ بھی ہے اگلے ویلے انشاءاللہ, وہ پاکستان کو ہندوستان کے زاویے سے نہیں دیکھ رہا, وہ انڈیپینڈنٹلی دیکھ رہا ہے پاکستان. وہ بنگلہ دیش میں نیوکلیئر پلانٹس لگا رہے ہیں آپ کو پتہ, اور پاکستان کے ساتھ بھی بڑا تعاون کرنے کو تیار ہے. بلکہ ایران پاکستان آئل پائپ لائن جو ہے جس کو بننا چاہیے, اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی بڑی مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم نے کمٹمنٹ دی تھی, یہ جو پچھلی گورنمنٹ جو تھی پرائم منسٹر کاکڑ کی کیئر ٹیکر, انہوں نے کہا ایگریمنٹ سائن کیا ہم نے, اور ہم نے کہا کہ ہم پائپ لائن بنائیں گے ایران بارڈر سے گوادر تک, اور ابھی خاموشی اگر نہیں ہم کرتے تو وہ پھر انٹرنیشنل آربیٹریشن کے لیے جا سکتے ہیں. تو ہم جو وعدے کریں وہ پورے کریں, چاہے چین کے ساتھ ہو یا ایران کے ساتھ ہو, اور ہم تو خوف سے باہر نکلیں. تو میں سمجھتا روس نے کہا ہے کہ ہم وہ فنڈ کرنے کو تیار ہیں. یس وہ پائپ لائن ہے, یہ جو ہماری طرف ہے, ہاں جی ہمارے چیز میں, تو ہم یہ بارڈرز میں ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف کا ادھر سے ہوئی مسئلہ ہی نہیں, رولا نہیں ختم ہو رہا. یہ تو پاکستان ٹیریٹری کا مسئلہ ہے. آپ سٹینڈ تو لینا ڈاکٹر صاحب, ہمت کریں. کبھی ہم مودی جی کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی ہم آئی ایم ایف کے خوف سے رہتے ہیں. ملک کی بات کریں نا آپ, ہمت ہونی, بڑے بڑے فیصلے کریں آپ. آپ کا فوکس اس خطے میں ہے, آپ کے لیے آپشنز بڑے ہیں. چائنا از این آپشن, رشیا از این آپشن, ایران از این آپشن, سینٹرل ایشیا از این آپشن. یہ تو آپ کے ذہن میں ہے اصطلاح ہے کہ جی اب ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف تو جا چکے ہیں, اٹس اے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا. آئی ایم ایف کا مطلب ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ آئی سی یو میں ہیں, آپ کو ضرورت ہے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں. ساری عمر ہم آئی ایم ایف کے پیچھے جاتے رہیں گے, اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوں گے. ابھی تو پڑا ہوا ہے نا مسئلہ. نہیں تو ہم کہتے ہیں 24 دفعہ بھی جائیں گے, 25 دفعہ بھی جائیں گے. ہمارے پاس کوئی اور پلان نہیں ہے. ہمارے جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وی ہیو نو آئیڈیاز ایٹ آل. ہم
سعودی عربیہ از ولنگ ٹو انویسٹ, یو اے از ولنگ ٹو انویسٹ. اتنی دنیا میں سعودی عربیہ نے, لیکن پھر یہ ایونٹ پھر بلوچستان ہو جاتا ہے نا. سعودی عربیہ نے 21 ارب ڈالرز ازبیکستان میں انویسٹ کیا ہے. چھوٹا سا ملک ہے, 2.5 کروڑ کا. ٹرکی میں انویسٹمنٹس دیکھیں نہیں, 2.5 کروڑ کی آبادی ہے لینڈ لاکڈ ازبیکستان میں. 21 ارب ڈالر. اور انہوں نے کہا کہ اگلے 10 سال میں $100 بلین انڈیا میں انویسٹ کریں گے. آپ کے لیے 20-30 بلین ڈالر رکھے ہوئے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہی نہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے. لیکن ٹیرر ایکٹیویٹی درمیان میں جو ہوئی ہے نا, اس سے کافی میرا خیال ٹیرر ایکٹیویٹی از اے مین میڈ پرابلم. تو آپ کیوں نہیں اس کو حل کرتے؟ ہم نے کیا نہیں تھا 2014 میں نیشنل الیکشن پلان, اس میں میں بھی شامل تھا, میں نے بنایا تھا وہ نیشنل ڈرافٹ میں ہم نے کیا تھا. آپ کو یاد ہے جب وہ میٹنگ ہوئی تھی 16 دسمبر کے اور تو اس کو تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ڈرافٹ کریں. تو میں نے کہا میاں صاحب آپ نے تو ڈکٹیشن لینی بند کر دی ہے, کوئی ہے بندہ ڈکٹیشن لے گا, میں ڈکٹیٹ کروں گا. ہاں میرا اسسٹنٹ ہے وہ فواد حسن فواد, وہ ٹائپ رائٹر لے کے آ گیا, میں نے ڈکٹیٹ کیا تھا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہوگا. نہیں لیکن اب آپ مجھے بتائیں, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان یہ جو بلاک پھر بن رہا ہے اس خطے میں, خطے کا بلاک وہ ایس سی او ہے, اور گلوبلی از دا فیوچر, برکس از دا فیوچر. برکس کا جو ایشو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن. نہیں, برکس اور پھر بی آر آئی, یعنی بڑا بیلٹ اینڈ روڈ, وہ تو سب کا باپ ہے نا. اچھا, بی آر آئی جو سب کا باپ ہے, پھر اس کے آگے شاخیں ہیں, بچے ہیں جو لیٹن امریکہ ادھر ادھر ہر جگہ آرگنائزیشن بن گیا ہے, برکس بن گیا ہے جو ایشیا, افریقہ, لیٹن امریکہ یونائٹ کرتا ہے. ایک اور بھی ہے آر سی ای پی, ریجنل کوآپریٹو اکنامک پارٹنرشپ, جس میں چائنا ہے لیکن ہندوستان نہیں اور امریکہ بھی نہیں. اس کو بھی میں کہتا ہوں پاکستان شوڈ بیکم اے ممبر, ایسٹ ایشیا کا ہے. تو ادھر تو ریجنل بلاکس اتنے بن رہے ہیں. تائیوان پہ بڑا سخت سٹانس لیا ہے جیک سلیون وزٹ میں چائنا نے کہا یہ ریڈ لائن ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ تائیوان میں بھی کانفرنس ہوئی ہے 11 اگست کو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کی. اس میں کون شرکت کر رہا تھا؟ ہندوستان اور اسرائیل. یہ آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں, یہ امریکہ کے پٹھو ہیں. ہندوستان اس خطے میں, اسرائیل اس مشرقی وسطیٰ میں. یہ رول ادا کریں. ہمارا رول وہ نہیں ہے. ہمارا ایک رول ہے اس خطے کو آگے جوڑنے میں ریجنل کنیکٹیوٹی کے ذریعے, بی آر آئی کے ذریعے, اکانومی, انرجی, پورٹس, پائپ لائنز, روڈز, ریلویز. ایک نئی دنیا ابھر رہی ہے ہمارے خطے میں, اور ہم جو ہیں اس کے محور ہو سکتے ہیں اور ہونا چاہیے ہمیں. نہیں لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنے ریجن سے کٹ گیا ہے, خود کٹ گیا. آپ دیکھیں نا آئسولیٹ انڈیا کدھر کھڑا ہے. چائنا سوائے بھوٹان کے تھوڑا بہت کہہ لیں, انڈیا تو علیحدہ ہے بی آر آئی سے نا. سری لنکا, مالدیوز, نیپال, بنگلہ دیش, پاکستان, ایران, افغانستان, میانمار, یہ تو سارے اس کا حصہ ہے, بی آر آئی کا حصہ, اور باقی برکس کا حصہ ہے, سعودی عربیہ, یہ سارے ملک, ایجپٹ بھی, تو کلیئر ہو جائے. اور ایس سی او کے اندر بھی. تو آپ جو کہتے ہیں نا ہم کدھر کھڑے ہیں, بیلنس کر رہے ہیں, ہم تاریخ کے صحیح رخ پر کھڑے ہیں. ڈی ڈالرائزیشن کی طرف اگر جاتا ہے برکس, تو انڈیا بیچ میں آئی گر جائے گا, یہ رہے گا آئی, برکس کا آئی انڈیا رہے گا. کیوں انڈیا کو ڈی ڈالرائزیشن پر, انڈیا کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بازاری ہے, جو بنیا کی ہے, ہر ایک سے فائدہ اٹھاؤ. اچھا, یہ وہ کوشش نہیں تو اچھی ٹھیک پالیسیز ہے اپنی طرف سے, ٹھیک ہے بالکل. تو وہ کر لیتے ہیں نا. نہیں تو وہ ڈالر کو چاہتے ہیں, ڈالر کو روپی, وہ چاہتے ہیں ڈالر کو روپی کرے, یا اس وقت 193 ممالک ہیں یو این کے, 68 نے اعلان کیا ہے کہ ہم ڈالر کے علاوہ تجارت کریں گے. ڈالر کے علاوہ کیسے؟ روپی کو فائدہ ہوگا, روپی, رینڈ, آر ایم بی, روبلز. اچھا نہیں, فائدہ کس کو ہوگا؟ ریال. نہیں, فائدہ کس کو ہوگا؟ کرنسی, کون سی کرنسی ابھرے گی؟ چائنیز آر ایم بی ہو گیا. وہ روپی کو نہیں آگے آنے دیں گے, ظاہر نہیں, روپی بھی آ جائے گا, ہمارا بھی روپی ہے, روپی ہمارا لوکل کرنسیز آگے آئیں گی تو ڈالر جو ہے وہ کمزور ہوگا ایونچولی. اس کے میں کہتا ہوں 3 Ds ہیں اس کے. ایک برکس چاہتا ہے, یہ جو نیا ورلڈ آرڈر ہے, اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ڈیموکریٹائزیشن, کہ ایک یونیپولر ورلڈ نہیں ہوئے گا, کسی کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, کسی کی بالادستی نہیں. دوسرا ڈی ہے ڈی ڈالرائزیشن, اور تیسرا ہے ڈی ملٹرائزیشن. یہ جو امریکہ ملٹرائز کر رہا ہے, ایشین نیٹو کی بات ہو رہی ہے. اب نیٹو کے دفتر ایک کھول رہے ہیں, کہتے ہیں ٹوکیو میں, وہ نہیں کھل رہا. اچھا ایک کھول رہے ہیں عمان میں, کھل رہا ہے عمان میں, اردو میں, یس, مڈل ایسٹ کے. آپ یہ دیکھیں, پھر انہوں نے آکس سے شروع کر دیا ہے, آسٹریلیا, یو کے, یو ایس اے, کوڈ, جاپان, آسٹریلیا, انڈیا, یو ایس اے. پھر انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ جاپان اور ساؤتھ کوریا کو بلا لیا ہے. نہیں تو آپ میری بات سنیں نا مشاہد صاحب, آپ جب افریقہ کی کو بیلٹ سے ایگزٹ کروا دیں گے ساری بیسز, اور خلیفہ ہفتار جو ہے
جس کو غالباً رشیا سپورٹ کرتا ہے، ویگنر گروپ، ویگنر گروپ نہیں تو وہ اٹھا کے پھینک دے گا وہ ادھر. افغانستان آپ کو پتا نہیں سینٹرل بینک کا وہ گورنر بھاگ گیا، وہ 6 جگہ جو پیچھے لگے ہوئے تھے. برکینا فاسو، نیجر وغیرہ، وہ کو تو ہم نے تو نہیں کرایا نا، وہ تو لوگ خود ان کے خلاف اٹھے. آپ دیکھیں کہ افغانستان میں 20 سال کے بعد کس نے نکالا ہے امریکنز کو؟ ہم نے تو نہیں نکالا نا، وہ تو افغانی عوام نے نکالا ہے. افغانستان اسٹیبل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا ہو گیا افغانستان کیوں نہیں اسٹیبل ہو پا رہا؟ افغانستان تو اسٹیبل ہو گیا ہے اندر سے. ہو گیا ہو یس. نہیں لیکن چائنا نے ہمارے ساتھ ایشوز، ہمارے ساتھ ایشوز حل کر. دیکھیں جی، ہمارا جب سب افغان طالبان کے خلاف تھے، ہم ان کو پناہ دے رہے تھے، ہم سینکچوری دے رہے تھے، ہم ان کا خیال رکھ رہے تھے. اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ریجنل اپروچ کریں، مسئلہ حل کریں. ہماری اپروچ، ہماری افغان پالیسی فیل ہو چکی ہے اب سے نہیں، پرانی افغان پالیسی بھی. میں آپ کو پتا ہے سب سے پہلے کرٹک تھا اس کا. میں تو اس کو کہتا تھا کہ یہ کام چلنے والا نہیں ہے. میں نے جنرل ضیاء کو بھی کہا تھا کہ الٹیمیٹلی سیٹلمنٹ ہو جائے گی امریکہ کی اور روس کی. امریکہ صرف چاہتا ہے بدلہ لینا ویتنام کا، پھر آپ کو بھی ڈچ کر دے گا. تو اس کو تو میں نے ان کو بتا دیا تھا. میں کابل گیا تھا، I was the first journalist to go. اس وقت تو پیوٹن اگینسٹ سامنے کھڑا ہوا ہے یورپ پورا. نہیں، اس وقت دیکھیں کہ افغان طالبان رجیم کو چین نے تسلیم کر لیا ہے، یو اے ای نے تسلیم کر لیا ہے. طالبان کے بارے میں، افغان طالبان کے بارے میں پوٹن نے کہا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. ایران کے تعلقات ہمیں ریجن کو انوالو کرنا چاہیے. یس، کیونکہ یہ ایشو ہمارا تو نہیں نا صرف دہشت گردی. ہمارے ہاں اگر افغانستان سے آ رہی ہے تو وہ چائنا کے خلاف بھی ہے ETIM، وہ ازبیکستان کے خلاف بھی ہے ایمو، وہ رشیا کے خلاف بھی ہے، وہ ایران کے خلاف بھی جیش العدل، وہ ادھر فرا پروونس میں ہے افغانستان کے. تو یہ ریجنل ایشو ہے نا، ہمیں ریجنل ایشو اپروچ کرنا چاہیے. یہ دیٹ از ناٹ دا رائٹ وے. کیپ دا چینل اوپن ود افغان طالبان اور ہیو اے ریجنل اپروچ، اور اس کو بارڈرز کو ڈی لنک کر دیں. بارڈرز جو ہے نا، بارڈر ٹریڈ ایران اور افغانستان کے سامنے بہت اہم ہے ہمارے لیے. وہ ہماری لائف لائن ہے. ابراہیم اکارڈز کا کیا بنا؟ ابراہیم اکارڈز اب بک ہے جی، اتنا لوگا تھا کیوں بنا، سارا بنا وہ سارا. اور آئی میک کیوں بنا؟ آپ دیکھیں جی، آپ یہ دیکھیں مطلب ابراہیم اکارڈز کا حصہ تھا کہ سوڈان نے تسلیم کیا اسرائیل کو، اور امریکہ نے ان کو دہشت گردی سے لسٹیں اٹھا لیا. پچھلے دنوں سوڈان کا امبیسڈر مجھے آیا تھا کال کرنے. وہ کہتا ہے، میں نے کہا یہ آپ کے خلاف خانہ جنگی ہو رہی ہے، کون کروا رہا ہے؟ اس نے کہا اسرائیل از ون آف دیم. انہوں نے تسلیم کیا ہے. ہاں، ہمتی. اس نے کہا ریپڈ سپورٹ فورسز RSF جو ہمتی کے ہیں باغی، ان کے پیچھے اسرائیل ہے. یہ سوڈان کے امبیسڈر نے مجھے بتایا. تو ہم کس چکروں میں ہم بیٹھے، جن کا ڈیلیگیشن ابھی سوئٹزرلینڈ کی کانفرنس میں گیا تھا اور جناب برہان نہیں گئے جی، عبد الفتح البرہان جو ملٹری 100 سال تک ہم لڑیں گے. اچھا، تو وہ دوسرے گروپ کے پیچھے، کیونکہ وہ دوسرے کے پیچھے سعودی عربیہ ہے اور ایجپٹ ہے. اچھا، اب ایشو یہ دیکھیں نا کہ اس میں یہاں پر لیکن سوڈان کو بھی پہلے تقسیم کرایا انہوں نے. ساؤتھ سوڈان، آپ یہ نہ بولے نا، بڑا ملک تھا ساؤتھ سوڈان سارا. دیکھا نا، انڈونیشیا بڑا ملک تھا، اس کو تقسیم کرایا. ایسٹ تیمور ادھر تقسیم کرایا، ادھر ریفرینڈم ہو گیا. کشمیر میں ریفرینڈم نہیں ہوا. نہیں، سوڈان کا جو کرائسس ہے، پھر لیبیا کے کرائسس کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے پڑھیں، یا آپ ایتھوپیا جہاں ڈیم بن رہا ہے بہت بڑا، دیکھیں نا، اور پھر ایجپٹ. اور ایتھوپیا نے کیا کیا؟ سومالی لینڈ سے ایگریمنٹ کر کے فوج، اور اس نے وہ بیس بھی لے لیا، آؤٹ لیٹ ٹو دا سی. پہلے تو نہیں تھا. نہیں، ایجپٹ کافی. لیکن آپ دیکھیں صومالیہ کے پیچھے کون ہے؟ پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان. تو وہ انہوں نے کر لیا. لیبیا کے ایک سائڈ پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوغان. تو اتنا سمپل نہیں ہے. ہاں، ٹرپلی کے ساتھ جو لیگل گورنمنٹ ہے. لیکن ابھی ذرا خاموش ہے. ٹرکی تھوڑا سا خاموش ہے اس وقت، کیونکہ رشیا ہے نا اس طرف. لیکن ٹرکی کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، اور وہ پریزیڈنٹ ایردوغان میں بڑی جان ہے. ہم ذرا سبق سیکھیں اپنے ارد گرد. ہماری بھی ذرا تھوڑا ہمت کریں ذرا، اور تھوڑے سے اپنا سوچ وسیع کریں. اچھا، یہ کیوس بڑھے گا امریکن الیکشن تک پہنچتے یقیناً دنیا میں. ابھی مطلب امریکہ کے، اچھا اس وقت امریکہ کا کنٹرول نہیں ہے نا. دیکھیں امریکہ کون چلا رہا ہے اس وقت؟ بائیڈن تو نہیں چلا رہے. امریکہ اس نہ کیملا ہیرس چلا رہی ہیں. کون وہ ان کا سسٹم چلا رہا ہے، جو ان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس چلا رہا ہے. اور ڈیپ اسٹیٹ وہ سارے جو ہیں وہ سسٹم ہے. اس میں CIA، پینٹاگون، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ چلا رہے ہیں، جو ان کا سسٹم ہے. تو اس لیے وہ بڑے فیصلے اس وقت نہیں ہوں گے. اسی لیے وہ چاہتا ہے بائیڈن جانے سے پہلے. بائیڈن تو اب ٹوکن پریزیڈنٹ ہے نا، وہ ایک پروٹوکول پریزیڈنٹ رہ گیا نا. وہ چاہتا ہے کہ چین سے بھی تعلقات بہتر کر لوں، ایران سے بھی بہتر کر لوں، تاکہ لیگیسی اس کی ہو جائے وراثت میں کہ میں نے کچھ تعلقات بہتر کیے تھے. آخری بات مشاہد صاحب، پروگرام کا وہ ختم ہو رہا ہے. یہ ارینجمنٹ پاکستان میں جو ہے، یہ چلتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اسٹیٹ ارینجمنٹ وہ چلتا ہے جس میں جان ہو
اور جس میں ڈلیور کرنے کی کیپیسٹی ہو اور جس کی عوام کے اندر جڑیں ہوں یا عوام اس کے اعتماد کریں. اکانومی سوشل انریسٹ تینوں چیزیں نہیں ہیں. نہ لوگوں کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہوئے, نہ معیشت بحال کرنے میں کامیاب ہوئے, نہ سیاسی استحکام کرنے میں کامیاب ہوئے. اور پہلا جو قائد اعظم نے کہا تھا ڈیوٹی آف اینی گورنمنٹ از ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر اینڈ پروٹیکٹ دا لائفز آف دا پیپل, اس میں بھی ناکام رہے. تو پھر یہ تو آپ نے ویسے ڈنگ ٹپاؤ گورنمنٹ آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے, اس کو دھکے سے دھکا سٹارٹ ہے, وہ تو بالکل وہ نہیں چل رہی. اٹ ہیز فیلڈ. تو یہ ٹائم ٹو سسٹم جا رہا ہے, سسٹم جا رہا ہے. سسٹم نہیں, یہ ارینجمنٹ ختم ہو رہا ہے. یہ ارینج میرج تھی, جو بھی ارینج میرج تھی. مشاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ملک کی خیر کرے اور سب ملک مضبوط رہے گا. لیکن اس میں قیادت اگر جان دی ہو, قیادت کے لیے کیریکٹر, کریج اینڈ کمپٹنس جان ہونی چاہیے. اگر آپ نالائق لوگ لائیں گے, کرپٹ لوگ لائیں گے, ناکام لوگ لائیں گے, کمزور لوگ لائیں گے اور سفارشی کلچر چلائے گئے کہ جو وہ میرا بندہ ہے اس کو لگا دو, اور چاہے اس کا جتنا بھی برا ہو یا جان نہ ہو, تو پھر یہی رزلٹ ہوگا. مشاہد صاحب پاکستان بھی خیریت سے رہے, خطہ دنیا, ہم تو امن کی ہر طرف بات کرتے ہیں اور ظاہر ہے سب سے پہلے پاکستان. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. خواتین حضرات, مشاہد حسین سعید صاحب کی بات آپ نے سنی. اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.